अगर सिर्फ इस तरह का बिल तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत के नाम से भी होता था, हम इसको कभी कबूल ना करते, जिसमें ना अहले बैत की तारीफ ना तौहीन की तारीफ। हमारे आइम्मा अदल है, अहले बैत अदल हैं, वो दुनिया से जुल्म मिटाने के लिए आए थे। वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि उनके नाम पर किसी के साथ जुल्म हो। हर किसी को एफआईआर करने की इजाजत, हर किसी को जो चाहे एफआईआर कटवाए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां पर हर किस्म की मुश्किलात मौजूद है, पोलराइजेशन है, इख्तलाफात है, लोग जाती दुश्मनियां भी आप देखते हैं कि मजहब के नाम पर उनको मिटाते हैं और इस्तेमाल करते हैं मजहब को। लिहाजा ये बिल, इसके अनामीन मुकद्दस हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन। लेकिन ये धोखा है, ये फरेब है, ये इस मुल्क को तबाह करने की साजिश है। और उन लोगों का ये इक़दाम है जो नहीं चाहते इस वतन के अंदर अमन अमान हो। जब ये दहशतगर्दी के जरिए शिकस्त खा गए, हमें दीवार से नहीं लगा सके, तकफीरियत हार गई बदका में। लिहाजा जब ये बिल पास हुआ उससे पहले भी हम कोशिश करते रहे, पूरी कोशिश की, कोई नहीं कह सकता उससे राब्ता नहीं हुआ। जिस दिन ये बिल पास हुआ अगले दिन मैं प्रेसिडेंट से मिला, मैंने उसे कहा वक़्त के साथ, उसी रात को मैंने उसे टाइम लिया, मैंने कहा ये बिल पाकिस्तान की तबाही का बिल है, जो इस पर साइन करेगा और जो लोग मारे जाएंगे, जिन पर जुल्म होगा, उसके सिग्नेचर करने वाला भी उसमें बराबर का शरीक होगा। ये खियानत है वतन के साथ, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, पाकिस्तान की तबाही की साजिश है, इसे कामयाब नहीं होने देना। उसने वादा किया कि वो इंशाअल्लाह इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए मैं मुनासिब इक़दाम करूंगा। अभी कल एक क्लिप चल रहा है, एक तकफीरी टोले के जो है सुरखेल का सरबराह का, जिसमें वो ये कह रहा है कि ये बिल पास करवाने में हमारे अस्करी इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया है। वो ये बोल रहे ज़बान से, अगर आज सदर के ऊपर ये बैरूनी दबाव न हुआ, मुझे उम्मीद है ये बिल पास नहीं होगा। लिहाजा हमारे अस्करी इदारों को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने आप को तकफीरियों से अलग करना चाहिए। ये एसेट्स नहीं है, ये इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं, पहले भी, आज भी, आइंदा भी होंगे। लिहाजा हमारा तकाजा यह है कि हमारे मुक़्तदिर हल्के होश के नाखुन लें और इस बिल को पास करने के लिए प्रेशर न डालें, दबाव न डालें। ये जैसे यहां बहुत सी बातें मैं दोहराना नहीं चाहता, ये कैसे हुआ। अहले सुन्नत भाई भी हमारे जो बाशऊर हैं, अकल वाले उलमा हैं, वो मुखालिफ हैं इसके। ये शिया और सुन्नी दोनों की तरफ से रद्दशुदा बिल है। लिहाजा आप 8 बंदों से मंजूर करवा लेते हैं, 25 बंदे सेनेट में होते हैं और बुलडोज करते हैं। इस बिल का रास्ता इस तरह से इसलिए भी रोकना है कि ये बिद्दतें जो पार्लियामेंट में हुई है, सेनेट में हुई है, इनका भी रास्ता रोकना है, ताकि आइंदा कोई ये काम ना कर सके। हम यहां इसलिए आए हैं कि हमने फकत ये जलसा नहीं करना है, सिर्फ ये इज्तिमा नहीं करना है और घरों को जाके सोना है। हम जब घरों से निकले थे, 5 दिन हमने धरना दिया था, बलूचिस्तान की एक फाशिस्ट हुकूमत को गिराया था। इन उलमा में, जाकिरीन में, जवानों में, पाकिस्तान की कौम के बच्चे बच्चे में जुर्रत भी है, शुजात भी है, शहामत भी है, गैरत भी है, हमीयत भी है और इसारे फदाकारी का जज्बा भी है। हम यहां से घर जाके बैठने वाले नहीं है। लाए अमल का ऐलान होना चाहिए, वादे रोशन लाए अमल का ऐलान होना चाहिए। यह हम कथारसिस करने नहीं आए हैं, चौधराज के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं कुर्बानी देने के लिए, अपनी जान देने के लिए आए हैं। हम किसी तौर भी जिस तरह से मुमकिन हुआ हम इसके बाद बिल का रास्ता रोकेंगे। हमारी जान चलेगी, हमारी लाशों से गुजर कर ये बिल तुम्हें आगे ले जाना होगा।
جب پنڈی کا واقعہ ہوا عاشور کے دن کا، ہم وزیر داخلہ سے ملے اور اسے کہا کہ یہ جو 40 جلوس ہے چیلم کا، یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، یہ کسی سیاسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے، اگر کوئی اسے روکنا چاہتا ہے، راستہ بدلنا چاہتا ہے تو اسے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، ہم نہیں بدلنے دیں گے یہ راستہ، ہم نہیں بدلنے دیں یہ روٹ اور تاریخ، اور ہم اکٹھے تھے، نہیں بدلنے دیا، آج ہم اکٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم بل بنانے والوں ان کے سرپرستوں کو بھی رسوا کریں گے اور ناکام اور نامراد بنائیں گے، تیار ہیں اس کے لیے؟ ابھی 40 آ رہا ہے، 40 کے لیے بھرپور تیاری کرے، ایسا 40 ہو، اس بل کے اندر یہ بھی ہے کہ عزاداری سے تو شہداء کو بھی لمیٹڈ کریں گے، محدود کریں گے، ایسا 40 ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہوا ہو، ایسا 40 ہو، ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، کسی فشار میں نہیں آئیں گے، ہم حسینی ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہوئے نکلیں گے اور یزیدی ارادوں کو خس و خواہشات کی طرح بہا لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو سمجھتے ہیں کہ بل بنا کے ہمارے ساتھ لمیٹڈ کر لیں گے، اور اسی طرح سے یہاں سے اعلان ہونا چاہیے، میری اپیل ہے اپنے بزرگوں سے بھی اعلان کریں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ حکومت سن لے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا جب تک ایک شیر پیتا بچہ بھی زندہ ہے وہ اس کے آگے کھڑا ہوگا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کسی دھوکے کے شکار نہیں ہوں گے۔ آج بعض اخباروں میں آیا کہ یہ جی بل ریجیکٹ ہو گیا ہے، میں نے کہا جب تک میرے ہاتھ میں ریٹرن شکل میں نہیں آئے گا میں نہیں مانوں گا، ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہم کربلائی اور عاشورائی ہیں، ہم دھوکہ، ہم یزیدیت 40 نقاب بھی پہنے ہوئے ہو، ہم اس کے مکروہ چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے عزائم کو جان لیتے ہیں۔ آج کے بعد ذاکرین نظام، علماء، واعظین، ہم سب جہاں بھی مجالس کے لیے جائیں گے لوگوں کو 2 کاموں کے لیے تیار کریں گے، ایک 40 سید الشہداء اور دوسرا اس کال کے لیے جس کال کی بنیاد پر ہمارا پورا ملک یہاں آنا چاہیے اور آئے گا انشاءاللہ۔ ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم چین اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم ان یزیدوں کا تعاقب کریں گے، ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اس بل کو اس بل نامراد کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اپنے اللہ سے وعدہ ہے، اپنے ائمہ سے وعدہ ہے، کربلا کے شہیدوں سے وعدہ ہے، اپنے شہداء سے وعدہ ہے، اپنے بزرگوں سے وعدہ ہے، آپ سے وعدہ ہے، جوانوں سے، ذاکرین سے وعدہ ہے، سیدہ کائنات سے وعدہ ہے، ثانی زہرا سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں اور ہم نے شجاعت کی خیرات اور رزق قاسم ابن حسن سے حاصل کی ہے، ہم وہ ہیں۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، بعد ہمارے استاد محترم حجت الاسلام والا مسلم علامہ محسن نقوی صاحب نے خطاب کرنا ہے اور ساجد صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے، لہذا میں بس اسی ایک بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے توسط سے اہل سنت بھائی کو پیغام بھیجتا ہوں، ہم شیعہ اور سنی کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، درست ہے، لیکن یہ بل ایسا ہے جس سے سیاست کو بند کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاریخ کی تمام کتابوں کو بند کرنا پڑے گا، سیرت کی، رجال کی، حدیث کی کتابوں کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ الہادی قوتوں کا اسلام پر حملہ ہے، یہ بل جو چاہتے ہیں کہ مذہب کے کوئی بھی منابع باقی نہ رہیں، یہ دشمنی ہے اسلام اور مذہب سے اور دین سے، درست ہے، اور جہانا جاتے ہیں ہمیں اصل۔ آج مہنگائی اتنی بڑھ گئی، ہمیں جایا جا رہے ہیں، ہم ادگاہوں میں لگے رہے۔ دوستو، جب تک پاکستان کے شیعوں کا سیاسی اور اجتماعی رول نہیں ہوگا، آپ کی طاقت نہیں ہوگی، وہ جیسے بھی ہو، آپ کی سیاسی طاقت ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کی سیاسی طاقت نہیں ہوگی، یہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے بل بنتے رہیں گے
اور یہ پھر ہمیں مشکلات کا شکار کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارا وعدہ 40 سے تو شہداء نکلیں گے گھروں سے, واقعہ نکلیں گے, لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے. اگر ایسے ہیں تو پھر لبیک یا حسین, اور پھر ہمیں توقع ہے کہ ایک ایسا اعلان اللہ عمر یہاں سے ہو, اور انشاءاللہ ہوگا. اور ہم سارے جیسے آج نکلے ہیں اس سے زیادہ جذبے بڑھنے کے ساتھ اس دن بھی نکلیں گے. ہر ذاکر, خطیب, مولانا, امام جمعہ, جماعت, پیش نماز, مدرس, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ مہینہ ہم گھروں سے باہر گزاریں, لوگوں تک جائیں, رابطے کریں, لوگوں کو شعور دیں, شیعہ سنی علماء سے ملاقاتیں آپس میں ہوں تاکہ دشمن کو کوئی فتنہ کرنے کا موقع نہ ملے انشاءاللہ. اور دوسرا ہمارا وعدہ وہ جگہ ہوگی جہاں آنے کے لیے یہاں سے اعلان ہوگا, ہم آئیں گے, کیونکہ لائے عمل کے بغیر یہ جلسہ بے سود ہے. یہ جلسہ پھر بے سود ہو جائے گا, ہم گھروں کو جا کے سو جائیں گے. نہیں, یہ جلسہ مقدمہ ہے اس بڑے گہرے وار کا جو ہم نے بل پر وارد کرنا انشاءاللہ. لبیک یا حسین.